دوسرا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ایمان کو سلب کرنا۔ اب ایک مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ میں تجھے 10 کروڑ روپے دوں گا تو بدھ کو سجدہ کر لے، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کو جو ہے اللہ کی محبت اور جو ہے اللہ رسول کی جو احکامات کی فرما برداری کا کچھ نہ کچھ اس کے عنصر اس کے اندر موجود ہوتا۔ اب وہ اچانک جو ہے اسلام کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس بنا پر اب ان کا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا، ان کا ایمان سلب کرنا، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بہت سارے ازمز ایجاد کیے۔ اب رفتہ رفتہ کیا ہوگا؟ ایک مسلمان پہلے کہے گا کہ میں سیاست میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، پھر کہے گا بھائی تجارت میں اسلام کی کوئی حاجت نہیں ہے، پھر کہے گا بھائی خاندان میں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، خاندانی قانون الگ ہوتا ہے، اسلامی قانون الگ ہوتا ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ اب ہر جگہ جب رفتہ رفتہ وہ اسلام سے دور ہوتا جائے گا، اب آخر میں کیا ہوگا؟ وہ پھر شکوک و شبہات ڈالے جائیں گے، پھر وہ اسلام کا انکار کرے گا، اللہ رسول کا انکار کر کے مرتد ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بہت لمبی پلاننگ کی، اور اب 100-200 سال کی محنت کے بعد اب یہ نتائج ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب یہ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہوتی ہے، اور اس کی پوری جو ہے کمیونٹی بنائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں مرتدوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اس کو بھی ورک کرتے ہیں۔ اس کا پھر کمیونٹی کا نام بناتے ہیں ایکس مسلم۔ آپ اگر جو ہے فیس بک پہ سرچ کریں نا ایکس مسلم، تو آپ کو پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ایکس مسلم کی آپ کو کمیونٹی ملے گی۔ ایکس مسلم پاکستان، ایکس مسلم انڈیا، ایکس مسلم نارتھ امریکہ، ایکس مسلم کوریا، آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، اور وہاں پہ ان کی کمیونٹی بنتی ہے۔ ہر ہفتے یہ جمع ہوتے ہیں، خوب شرابیں پیتے ہیں، غل غپاڑا کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ اپنی پوری کہانی سناتے ہیں کہ میں کس طرح مرتد ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو لے کے آتے تھے جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں دیکھو بھائی اسلام نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، اسلام میں اتنی بچکانہ باتیں ہیں، اتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں، اتنی ظالمانہ باتیں ہیں، جب ہم نے چھوڑ دیا تو تم بھی چھوڑ دو۔ یوں پھر ان کی تبلیغ شروع ہوتی ہے لامذہبیت کی، اور وہ لوگوں کو مرتد کرتے ہیں۔ یہ پوری پلاننگ سے کام ہو رہا ہے اور صدیوں سے کام ہو رہا ہے۔ اب اس میں یہ تو ان کا ٹارگٹ تھے، اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ جو ہے اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سیاسی قوت درکار ہے۔ کیونکہ جب کبھی بھی، جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی، بھئی پورا یہاں پہ ادارہ چل رہا ہے، اب ادارے کو چلانے والے چند لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ مضبوط ہوں گے، وہ سمجھدار ہوں گے تو ادارہ صحیح چلتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہیں، وہ سمجھدار نہیں ہیں، تو وہ ادارے کو صحیح نہیں چلا سکیں گے۔ اسی طرح اسلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم جب بھی تبلیغ کرتے ہیں نا اپنی، چاہے کتنی بھی ہماری تبلیغ کی تنظیمیں بڑی بڑی کیوں نہ بن جائیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغ کیوں نہ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم گزارشات کر رہے ہیں بھائی کہ بھائی آپ جو ہے شراب نہ پیو، آپ جھوٹ نہ بولو، آپ نعتوں میں کمی نہ کرو، آپ سود نہ کھاؤ۔ ہم صرف گزارشات کر سکتے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں بھائی آہستہ آہستہ، لیکن حکومت کے بعد جب سیاسی پاور ہوتی ہے تو وہ جبراً اس چیز کو نافذ کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بھائی کرونا کے اندر جب جائز کاروبار حکومت بند کر سکتی ہے تو ابھی کیا ناجائز کاروبار نہیں بند کر سکتی؟ اس کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے اپنی مرضی سے چلا سکتی ہے۔ تو اسلام کے بعد جب تک اتھارٹی نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگی، اس کی اصلی برکت کبھی ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا بھئی مولویوں کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم ایک کسی کے لیے فتویٰ الگ، ہمارے لیے فتویٰ الگ، تو وجہ یہی ہے سیاسی قوت جو ہے وہ جب تک پاورفل نہیں ہوگی تو نیچے کا نظام درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم کہیں گے بھئی تم فلاں کام کرو، فلاں نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، کہتا ہے ہمارے لیے تو مجبوری ہے، ہمارے تو پریشانی ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری مجبوریاں اس لیے ہیں کہ سیاسی قوت میں اسلام کی بالادستی نہیں ہے، لہذا وہ جو مرضی چاہے کرتے ہیں، جو مرضی احکام چاہے نافذ کرتے ہیں، اور ہم کو من ان تسلیم کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاور ہوں گی، ہمیں جو اس کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ ایک اور اہم بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جس کی بھی سیاسی پاور ہوتی ہے نا، تو قدرتی طور پر یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سے پاورفل کے تمام اثرات کو خود بخود قبول کرتا ہے، یعنی اس کے ذہن یہ بن جاتا ہے کہ مثلا آج اگر جو ہے دنیا کے اندر جو ہے پاور جو ان کی انگریزوں کی ہے،
تو ہر چیز ہماری کیا ہوتی جا رہی ہے؟ انگلش ہوتی جا رہی ہے. ہمارا لباس انگلش ہوتا جا رہا ہے, ہمارا زبان انگلش ہوتی جا رہی ہے, ہمارے سیاسی عہدے ہیں وہ بھی انگلش والے ہو, یہ پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, ہمارے جو فوجی عہدے ہیں تو یہ لیفٹیننٹ ہے, کرنل ہے, یہ بنتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن جب پیچھے ہم چلے جائیں, اسلام کی جب قوت تھی, بالادستی تھی, تو ہمارے ہاں جو جنگ کا جو جرنیل ہوتا تھا اس کو کہتے سید البحر. جو سمندر کا جو جرنیل ہوتا تھا اسے کہتے تھے سید البحر, اور جو زمین کا ہوتا تھا کہتے سید البر. تو پوری دنیا کے اندر چاہے عیسائی ہو یہودی ہو, اس کے بھی جنرل کا نام یہ ہوتا ہے سید البر اور سید البحر ہی کہتے تھے اس کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس عیسائی آئے, اور عیسائیوں کا ایک مخصوص لباس ہوتا تھا جس کے ذریعے اس کی علامت ہوتی تھی, پہچانا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جس طرح جو جبے پہنتے ہیں, امامے پہنتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, ہمیں اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں بھی معاشرے کے اندر عزت ملے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, تمہاری پہچان الگ ہوگی, اس کی پہچان الگ ہوگی, اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو عزت ملی ہے تو تمہیں بھی عزت مل جائے, لہٰذا اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے بھئی. تو وہ فرق کرتے تھے کیونکہ ہمارا اسلام مسلمان اور کافروں میں تشبہ کو منع کرتا ہے. لیکن ان انگریزوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی مسلط بھی کریں گے اور یہ فرق ہی ختم کر دیں گے کہ مسلمان ہے کافر ہے, پہچان ہی نہ سکے کہ بندہ کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. نام بھی تبدیل کر دو, سوچ بھی تبدیل کر دو, لباس بھی تبدیل کر دو, ہر شے تبدیل کر دی جائے بھی. اب یہ جب تک سیاسی قوت نہیں آئے گی تب تک یہ اسلام کا صحیح جو ہے برکت, اسلام کے صحیح نفاذ نہیں ہو سکتا بھائی. دوسرا ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ہاں بھئی, سازش کا لفظ آتا ہے تو ہمارے لوگ بڑی وحشت کرتے ہیں بھائی. سازش سازش سازش, یعنی یہ کافروں کو اور کام ہی نہیں ہے سازش کے سوا. ارے مولویوں کا دماغ میں یہ دماغ پھنسا ہوا ہے کہ کفار سازش کرتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا بھائی. تو یاد رکھیں کہ یہ سوچ بھی کیا ہے, یہ غلامی والی سوچ ہی ہے. انہوں نے آپ کو ایسا ذہن بنا دیا ہے کہ بھئی ہم تو تمہارے مسیحا ہیں, ہم تو تمہاری فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو مسلمان کے جو سربراہ ہیں یا مولوی ہیں یا دیندار طبقہ ہے وہ آپ کا دشمن ہے. وہ آپ کو نہ دنیا میں رہنے دے رہا ہے صحیح طریقے سے, نہ وہ آپ کی آخرت درست کر سکتا ہے. لہٰذا جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کر لو. اب چاہے وہ مٹھائی کے اندر زہر ڈال کے پیش کرے, ہمیں اچھی لگ رہی ہے, ہم میٹھا میٹھا لگ رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں آسانی سے. تو ان کی ہر جگہ پلاننگ ہے, صرف چھوٹی موٹی نہیں, ہر جگہ پلاننگ ہے کہ بڑے لیول پر بھی ہو, درمیانے لیول پر بھی ہو, چھوٹے لیول پہ ہو. ہر پلاننگ کے اندر جو ہے اب کہاں کون سی پلاننگ ہو رہی ہے تو پہلے تو اسے سمجھنا پڑے گا, پھر سمجھنے کے بعد اس کا سدے باب کرنا پڑے گا. آج آپ دیکھ لیں بھی ہمارا ہم جس ٹاپک پہ چل رہے ہیں بھائی, انہوں نے نظریات خراب کیے ہیں. تو میں ابھی آگے جب ازمس بیان کروں گا نا تو میں بتاؤں گا کہ آپ کے اور میرے نظریات بھی انہوں نے کیسے خراب کیے ہیں. یعنی مدرسوں کے بھی نظریات خراب ہو چکے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر سیکولرائزیشن اور مدارس کی ایک پوری تحریک بن چکی ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں کی دین کی صحیح سمجھ والے لوگ پیدا ہوں گے. اب باقی ساری جگہ تو ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ اسکول کے اندر اسلامیات تو ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے, وہ بھی بیچارے جو ہے آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا. اور ان کا اسلام کہاں ختم ہو جائے, توحید نماز روزہ زکوٰۃ حج پہ ختم ہو گیا اسلام. 4 فرشتے ہیں اور 4 جو ہے نا کتابیں ہیں, 4 نبی, 4 مشہور جو ہے نبی ہیں, بس ختم ہو گیا. اب دین کی آفاقی سوچ, دین کی جو ہے سنجیدگی والی سوچ آپ کو مدرسوں سے ہی ملے گی. لہٰذا مدرسوں کو ہی سیکولر کر دو. تو انہوں نے ہمارے اندر بھی یہ بیج بو دیے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہمارے مدرسے بھی سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں وہ ہر بات سمجھنی ہوگی. یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں. معاشی نظام کے اندر انہوں نے کیا جو پلاننگ کی ہے ہمارے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے, سیاست کے اندر کیا پلاننگ کی ہے ہماری سیاست کو تباہ کرنے کے لیے, ہمارے خاندان کے اندر کیا پلاننگ کرتے ہیں خاندان کو تباہ کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی ہوں گی, پھر اس کا سدباب کرنا ہوگا. یہ ہمارا دوسرا ہدف ہوگا. اور تیسرا اور اہم ہدف وہی ہے کہ ہمارا مقصود کیا ہے, رضائے الہی. جب تک ہمارے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہوگی, ان کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا, اس کی رضا کی تمنا نہیں ہوگی, تب تک ہم کوئی بھی ہدف نہیں حاصل کر سکتے. یعنی ہم اللہ سے دور جو ہمیں کر رہے ہیں نا الہاد میں, رفتہ رفتہ اللہ سے دور, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے الٹ کام کریں, ہر چیز میں رفتہ رفتہ اللہ سے قریب ہو جائیں. اب اگر آپ نے یہ چیز نہیں حاصل کی تو ہم کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ کفار تو تدبیر کرتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دینے کی,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، وہ ہمارا ساتھ ہے، ہمیں اس سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو رضائے الہی اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم دنیاوی شہرت مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں منصب مل جائے، میرا نام ہو، یہ ساری چیزیں تمنا اگر ہمارے اندر موجود ہے تو نہ کوئی سیاسی قوت، نہ سازشوں کا خاتمہ، بلکہ ہم اپنی موت خود ہی اپنے آپ کو مار دیں گے۔ تو یہ سوچ ختم کی جائے کہ بھئی ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے تو ہمیں جو ہے رضائے الہی کے علاوہ ہمارے بہت سارے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے تو نہیں کہا نا امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ اخلاص پیدا کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے دنیاوی مفادات ہوتے ہی ہیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں جب بھی نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہر سال تو میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پوچھتا ہوں تو 90% جو ہے اسٹوڈنٹ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر میں یونیورسٹی کو یہ کہہ دوں کہ یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو فقط علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یونیورسٹی جو ہے یہ اعلان کر دے کہ ہمارے یہاں جو بھی پڑھے گا اس کو ڈگری نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں بھئی، تو کیا آپ لوگ سب یہاں پہ رہیں گے؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم بظاہر کیا بات کر رہے ہیں، ہم علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارے مقاصد پیچھے کچھ اور ہیں۔ تو رضائے الہی جو ہے یہ پیدا کرنا مشکل ترین کام ہے۔ تو جب تک ہمیں اس چیز میں پختہ نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگا، ہم کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکتے بھی۔ تو یہ ہم نے مختصراً ہمارا اپنے ٹارگٹ بیان کیے بھی۔ اب ہم چوتھی چیز پہ آتے ہیں کہ اب ہمارا مقابلے کا میدان کون سا ہے۔ اب یہ جو ہے جنگ بدر اور جنگ عہد تو نہیں ہے جو میدان بدر اور عہد اس کا میدان ہو۔ اب یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ذہن کی۔ اب ذہن کو خراب کس طرح کیا جاتا ہے؟ اب اس کے میدان اب ہمارے ہیں تصنیف، تقریر، اخبار، مدارس کی جگہ ادارے کر لیں، ادارے اور میڈیا۔ یعنی اب جنگ کا میدان کوئی حقیقی میدان نہیں ہے، بلکہ اب میدان ہمارا کیا ہے؟ پہلا میدان تصنیف ہے۔ اب کفار نے، اب آگے ہم پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں استشراق، اورینٹلزم۔ اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی تمام کے تاریخ، سیرت، قرآن حدیث پہ مطالعہ کیا ہے اور اس پہ بہت سارے اعتراضات قائم کیے، اس کی تصانیف موجود ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے؟ تصانیف ہمیں لکھنی چاہیے، کیونکہ وہ تصنیف کے ذریعے ذہن خراب کر رہے ہیں تو اسی تصنیف کا جواب تصنیف کے ذریعے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تقریر میں یہ جیسے سیمینارز ہیں چھوٹے، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے یا ادھر جو ہے تقریریں وہ کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے؟ اسی طرح کی تقریر اور پروگرام منعقد کر کے ان کا جوابات دینے چاہیے بھائی۔ تیسری چیز ہے بھائی اخبار۔ اب تو خیر اس کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا جو ہے واٹس ایپ اور یوٹیوب کا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اخبار ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر، اور اس کی جو ہے خبر کو معتبر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اخبار جو ہے، اخبار کے ذریعے وہ پہلے فسادات پھیلایا کرتے تھے، اب ہمیں بھی کیا ہے اس کے مقابلے میں اخبار جس کے اندر جو ہے جو اس فن کے جاننے والوں سے مختصر تحریریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور تحریر کے علاوہ اسے کالمز لکھے جاتے ہیں، جس طرح وہ ہمارے معاشرے کے اندر 100 صحیح کام ہو رہے ہوں گے اور ایک غلط کام ہو رہا ہوگا، اسے اچھالتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں بھائی کہ پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں خاندان رہتے ہیں، ان کے جو ہے میاں بیوی کے سلسلے بالکل صحیح چل رہے ہوں گے، ایک دو جگہ طلاق ہو جائے گی، یا جو ادھر ظلم و ستم ہو جائے گا، یا ایک دو گھر سے لڑکی بھاگ جائے گی، تو وہ اس کو فوکس کریں گے، اس کو اچھالیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے فوکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔
اور ان کا اپنا جو حال ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں. امریکہ تو ایسا ملک ہے جہاں مرد عورت مردوں کے ساتھ بھی جو ہے لوگ ریپ کر دیتے ہیں. ایسا برا ملک ہے بھی. تو وہ نظر کسی کو نہیں آ رہا. تو اس چیز کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی لانا چاہیے مارکیٹ میں کہ وہ جو ہماری برائیوں کو جو ہے میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں, تو ہم بھی ان کی جو ہے توڑ کے اسی طرح کر سکتے ہیں بھی. پھر اس کے علاوہ ادارے, چاہے وہ مدارس ہوں چاہے وہ دنیاوی ادارے ہوں, دونوں کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے کہ یہاں پر جو ہے اس قسم کی سوچ, اس طرح کی جو ہے پروگرامز ہمیں کرنے چاہیے تاکہ جو ہے ہم جو ہے سدباب کر سکیں. اب دنیاوی ادارے ہیں تو ادھر دیکھا جائے کہ الحاد زیادہ ہے, کیونکہ بھائی وہاں پہ ٹیچر ایسے ہیں جو پیچھے اسی چیزوں سے پڑھ کے آئے ہیں اور ان کا اسلام کی خود بھی کوئی نالج نہیں ہوتی, اور وہ پھر جو ہے آزاد قسم کا مطالعہ رکھتے ہیں, اسلاف کو چھوڑ کر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں. اس بنا پر جو طلباء کو جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہاں رہ کر اگر بندہ الحاد سے بچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت بھی بچ رہا ہے. تو ایسا بہت کم ہے, اور کراچی میں بھی ایسے مسائل ہیں, لیکن سندھ کے اندر جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت مسائل ہیں. سندھ یونیورسٹی جہاں شروع ہو گیا, وہاں جانے کا ہمارا ایک اتفاق ہوا, تو وہاں پر ایک تو ہوتا ہے نا بھائی کہ کسی ادارے کے اندر, یعنی اگر بہت سارے ادارے میں انگلش فیکلٹی ہے, سائنس فیکلٹی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے اندر چند لوگ گھس گئے, وہاں اپنی جو ہے اس علاج کا پرچار کر رہے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن وہاں پہ تو باقاعدہ الگ سے بلڈنگیں جو ادارے کی حکومت کی طرف سے متعین کر دی گئی ہیں, جہاں پر جینڈر اسٹڈیز, وومن اسٹڈیز اور جو جتنے بھی نظریات وہ پڑھائے جاتے ہیں, اور وہ پڑھانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہیں سے سیکھ کے یہیں پہ آ کے پڑھا رہے ہیں. ایسا تھوڑی اگر آپ ازمس کی تفصیل کریں گے, اگر میں سیکولرزم بیان کروں گا تو ساتھ میں اس کا رد بھی کرتا جاؤں گا کہ کیا خرابی ہے. لیبرلزم بیان کروں گا تو بتاؤں گا انہوں نے جو نظریے پیش کیا ہے, ان کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے اندر خامیاں ہیں. لیکن وہاں وہ بھی یہ نہیں بتائیں گے, وہ اسی کانسیپٹ کو لے کے آئیں گے اور کہیں گے دیکھو آج دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اہل مغرب کی, یا جو ترقی کری ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے, اور ہم نے جو ہے مذہب کو گلے لگایا ہوا ہے, اس لیے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. یہ ذہن سازی کرتے ہیں وہاں پر. تو ادھر اداروں میں جو ہے علاج بہت زیادہ ہے, لیکن اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت سارے لوگ اس کے خلاف کام بھی کریں, لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے. مدارس کے اندر اگر سے الحاد نہیں ہے, لیکن الحاد کو سمجھنے کے لیے بھی سوچ نہیں. بھائی آپ بھی تو لڑیں گے اس میدان میں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے تو جو ہے دنیا کی تعلیم پڑھی نہیں ہے, وہ تو اسلام کو صحیح جانتے بھی نہیں ہے, اور ان کی وہ دنیا بھی مجبوری ہو سکتی ہے, وہ نہیں ہے اس طرف, یا ماحول ہوتا ہے ایسا. تو اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ وہ کیا ہو گیا. اگر آپ نہیں پڑھیں گے, ہم ان کے سوالات کے جوابات کو پہلے سے تیار نہیں کریں گے, تو اچانک کوئی آگے سوال پوچھتا ہے, پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا, پھر لوگ کیا ہے دین سے متنفر ہوتے ہیں, اور علماء کے پاس جواب ہی نہیں ہے, ان نے تو تیاری نہیں کی. اگر یہی ہمیں جواب نہیں دیں گے پھر کون جواب دے گا؟ تو اس طرح کے مسائل پھر یہاں پہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں جو دین سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہمارے کو اس کی پہلے سے تیاری موجود نہیں ہوتی. تو اس لیے دینی اداروں کی جو ہے کا میدان جو ہے بہت سخت ہے, کہ وہ اگرچہ الحاد سے تو بچے ہوئے ہیں, لیکن الحاد کے جو ہے نظریات کو سمجھنا اور اس کا توڑ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کے علاوہ میڈیا ہے, یہ بڑا سخت میدان ہے. آج کل میں فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, وہاں پہ ریگولر بیسس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. تو جس میدان میں وہ آئے ہیں ہمیں اس میدان میں آنا پڑے گا. اگر ان کا یوٹیوب چینل ہے تو ہمیں بھی بنانا پڑے گا, اگر وہ فیس بک کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں, تحریریں چھوڑ رہے ہیں, ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. اور اگر ٹویٹر کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں بنا کے ڈال رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح اس کے جواب دیں گے, اس طرح کی پوسٹیں بنانی پڑے گی, کیونکہ بھائی وہ اڑ کے کہیں بھی جا سکتی ہے, تو سامنے ہمارا جواب بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی ثواب کا کام بھی ہے. تو ہمارے پاس تو بھائی رضا الہی کا ایک سوچ بھی ہے. تو ایک جب قرآن مجید کے اندر یہ اہم واقعہ ہے, میں آپ کو شوق اور جذبے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی, اس کے بعد غزوہ احد کے اندر جو ہے مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف آئی. تو اس کو قرآن مجید کے اندر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ابھی تکلیف پہنچی ہے تو کفار کو جنگ بدر میں بھی تکلیف پہنچی, لیکن یاد رکھو کہ ان دونوں تکلیفوں میں فرق یہ ہے کہ کفار کو تو آخرت میں ثواب کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے, لیکن تمہیں آخرت میں ثواب کی تمنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اگر تکلیف پہنچتی بھی ہے اس میدان کے اندر, تو ہمیں یہ تو امید ہے نا کہ بھائی اس تکلیف کا ہمیں اجر ضرور ملے گا. تو ہم کسی بھی میدان کے اندر ہیں, اگر لوگوں میں برا بھلا بھی بولے, ہم نے کوئی پوسٹ ڈالی, ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں آیا, لیکن کیا پتا وہ کسی جگہ پہنچ جائے اور کسی کا جو ہے ایمان کی حفاظت کر دے. تو ہمیں کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور گناہ کو جو ہے بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے.
تو یہ ہمارا جو ہے میدان جو ہے میڈیا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ بھئی سانپ کے بل میں ہاتھ وہ ڈالے تو سانپ کے کاٹے کا علاج نہیں ہوتا۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں ان کا رد کرنے کے لیے اور ان کے سوالات کو خود ہی شبہات و شبہات میں مبتلا ہو۔ ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ مذہبی تعلیم یافتہ قرآن سال پڑھے ہوئے انہوں نے اس میدان میں چھلانگ لگائی اور نعوذ باللہ اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایسا نہیں ہوگا بھائی، اس کے لیے پوری ٹریننگ ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے، باقاعدہ 4-5 سال آپ کو مطالعہ ہو، پھر تحریر میں جان ہو اور اپنی شعرا جب مصنف بننے کا شوق نہ ہو بلکہ رضا الہی موصول ہو تو پھر اس میدان میں آئے اور اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے، ایمان کی باقی کو کوئی سبب نہیں ہے۔ جی اب ہمارے اس کے بعد جو ہے 5واں ٹاپک یہ ہے کہ 5واں جو ہم آئیں گے اس کو کہ ہماری جو ہے خوبیاں کیا ہیں اور ہماری خامیاں کیا ہیں اور دشمن کی خوبیاں کیا ہیں اور دشمن کی خامیاں کیا ہیں۔ تو دشمن کی قوت کیا ہے اور ہماری کمزوری کیا ہے، وہ ایک ہی جیسی ہوگی۔ جو ان کی قوت ہوگی وہی کیا ہوگی، ہماری کمزوری ہوگی۔ اب دشمن کی جو سب سے بڑی قوت کیا ہے، وہ ہے ان کے پاس سیاسی قوت۔ اب ہمارے پاس پوری دنیا کے اندر گنتی کے چند ممالک ہیں کہ جہاں پر جو ہے جو سیاست کے اندر جو مسلمان ہیں وہ کچھ اسلامی سوچ رکھتے ہیں، کچھ بھی سامنے رہا ہے، ورنہ تو بالکل بھی کوئی بھی اسلامی سوچ نہیں، یعنی وہ ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے کہ وہ سیکولر لبرل ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کیا ملک کو حکمران کرتے ہیں، تو ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ان کے پاس سیاسی قوت ہر جگہ موجود ہے اور اس سیاسی قوت کے حصول کے لیے انہوں نے جمہوریت کو نفاذ کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ جمہوریت کفار کی مضبوطی ہے اور ہماری کمزوری ہے۔ جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی تفصیل ازمس کے اندر آئے گی۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے سیاسی قوت کو پوری دنیا میں نافذ کیا اور جبراً نافذ کیا۔ تو ہمیں جو ہے کہتے ہیں نا بھائی کہ آپ نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا، تو اکبر اگر آبادی ہے تو انہوں نے جو ہے اپنے 100-150 سال پرانے 150 سال کے پرانے ہیں ڈاکٹر اقبال کے دور کے، انہوں نے مغرب کے نظریات کو اس وقت سمجھ لیا اور اشعار کی صورت میں ان کو بڑے اچھے جوابات دیے، اور انہوں نے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا بھائی یہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکس سے پھیلا اسلام، یہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکس سے پھیلا اسلامی تلوار سے اسلام پھیلا، یہ نہ ارشاد ہوا کہ توپ سے کیا پھیلا۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ آپ نے اپنی توپ سے پوری دنیا کے اندر جو نظام جمہوریت نافذ کیا ہے اس کو تو بتاؤ۔ مسلمانوں نے 1200 سال کے اندر اتنے افراد نہیں مارے جو انہوں نے 200 سال کے اندر جو افراد مار دیے، بلکہ اسے ڈبل ٹرپل مار دیے۔ 10 کروڑ کے قریب جو ہے دنیا میں انسانوں کو مارا ہے انہوں نے 200 سال کے اندر۔ ایک ہی دن میں دیکھیں ہیروشیما ناگاساکی پہ بم مارا، 2 لاکھ جاپانی ایک دن میں مارے، 2 لاکھ۔ تو سیاسی قوت ان کی ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، سیاسی کمزوری۔ پھر دوسری جو قوت ہے وہ ان کی ہے اقتصادی، جس کو ہم کہیں کہ معاشی قوت۔ معاشی قوت کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے، اور اس کی مضبوطی کے پیچھے بھی وہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی مضبوط کی اور ساری دنیا کی کیا کی ہے، کمزور کی۔ اول تو جو ہے پوری دنیا کے اوپر حملے کر کے وہاں کا سونا چوری کیا، پھر اس کے بعد اس سونے کے بجائے کاغذی کرنسی کو پوری دنیا میں نافذ کی۔ اب وہ کاغذ ہے، اب اس کے اوپر بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں کہ کاغذی کرنسی کا نفاذ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ خود اہل مغرب کے اندر بہت سارے فلسفی تھے جو اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ کاغذی کرنسی نافذ ہوگی تو ہم بھی ان کے غلام بن جائیں گے۔ پھر یہودیوں نے IMF
اور ورلڈ بینک نے بڑے ادارے بنائے اور جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو کاغذی کرنسی کے خلاف تھے ان کو موت کی نیند سلا دیا. اب صرف جو ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو ہی اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈالر چھاپ سکتا ہے. اس کے سوا جو ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈالر چھاپ سکے. اب یہ ساری جو ہے دنیا کا سونا ہے ان کے ہاتھ میں اور یہ ان کی پرانی تمنا تھی یہودیوں کی. اس کے بعد انہوں نے کاغذی کرنسی چھاپی. اب وہ کاغذی کرنسی کے بعد اب دوبارہ کس طرح اب مزید ترقی کر گئے پلاسٹک کرنسی کے اوپر. یعنی اب ہم سب کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے بھی, اس کے ذریعے آپ کی ہر چیز جو ہے ریکارڈ ہوگی, کون سی چیز کہاں جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے. جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ سیز کر لیں, آپ کے پیسہ اپنے قبضے میں کر لیں. تو ہر چیز اب ان کے نظروں کے سامنے. تو انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا اور ہماری معیشت کو بالکل ختم کر دیا. تو کسی دانشور نے بڑی خوب بات کی تھی کہ ہم نے 1200 سال جو ہے بغیر جمہوریت کی سیاست کی ہے اور بغیر سود کے ہم نے معیشت چلائی. تو اب آج ہمیں آگے کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو دنیا چل نہیں سکتی, اور اگر جو سود نہیں ہوگا تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے. تو ہم نے 1200 سال کیا کیا تھا, یہ ہم نے چلائی تھی نا اس وقت. تو انہوں نے یہ اب ہمیں یہ ذہن بنانا شروع کر, ذہن سازی ہے نا ہمارا مسئلہ, یہ ذہن سازی اب کر دی گئی ہے کہ آپ جمہوریت کے بغیر دنیا میں رہ نہیں سکتے اور جو ہے سودی نظام کے بغیر دنیا میں چل نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے اب 7واں 8واں یہ ہوگا کہ دشمن کی کمزوری اور ہماری قوت. اب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ بھائی کہ نظریات یا کیا ہے کہ شریعت دشمن کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے نظریات بالکل بچکانہ اور احمقانہ اور بیوقوفانہ. اور ہماری قوت یہ ہے کہ اسلام جو ہے بڑا مضبوط ہے اور اس کے بعد ہر شے کی عقلی نقلی دلائل موجود ہیں. اور ہمارے امت نے, محدثین نے, فقہاء نے, اولیاء نے, صحابہ نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں. اتنی محدود شریعت رکھی ہے, چاہے قرآن ہو, چاہے حدیث ہو, چاہے ہماری فقہ ہو. ہر شے کا ہمارے پاس جو ہے مجموعہ ہے, اس کی بنیادیں ہیں, اس کے پاس دلائل ہیں, اور ان کے پاس کوئی بھی نظریات ایسے مضبوط نہیں ہیں. بس صرف جو ہے چند باتیں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا, یہ ان کا کمال ضرور ہے. اب آپ تو ماشاء اللہ جو ہے مدرسوں سے وابستہ ہیں. منطق میں آپ پڑھتے ہوں گے, یہ ہوتا ہے بدیہی اور ہوتا ہے نظری. بدیہی ہوتا ہے جو بالکل واضح شے ہوتا ہے, اور نظری وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, نظر و فکر کی احتیاطی ہوتی ہے, اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو ہمارا دشمن ہے نا, اس کے نظریات ایسے ہیں جو بدیہیات کا انکار کرتے ہیں, یعنی واضح شے کا انکار کرتے ہیں. تو کوئی بنیاد نہیں ہے, کمزور سوچ ہے اور کمزور بنیاد ہے. مثال کے طور پر بھئی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹرانسجنڈر مطلب وہ ہے جو پیدائشی طور پر, ذاتی طور پر, جسمانی طور پر وہ مرد ہے, لیکن اس کا ذہن یہ بولتا ہے کہ میں کیا ہوں, عورت ہوں. تو لہٰذا جو اپنے ذہن کی وجہ سے وہ عورتوں والے کپڑے پہنے, میک اپ شروع کر دے, لپسٹک لگانا شروع کرے, لٹک پٹک کے چلنا شروع کر دے. اب آپ خود سوچیں کہ کیسی احمقانہ بات ہے. اچھا پھر مزید اس کے اندر ایک اور بھی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ جینڈر فلوئڈ ہے. کہتے ہیں یہ ایک مہینہ جو ہے میں مرد لگتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مرد ہوں, ایک مہینہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں عورت ہوں. لہٰذا جس مہینے وہ مرد لگتا ہے تو وہ مردوں والے لباس پہنتا ہے, مردوں والے انداز اختیار کرتا ہے, اور جس مہینے اس کو لگتا ہے کہ وہ عورت ہے تو عورتوں والے انداز اختیار کرتا ہے. مطلب یہ کیسی احمقانہ بات ہے, ایسی بیوقوفانہ بات ہے. اس کا آپ اندازہ اس طرح کر لیں بھائی, تو کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ بھائی میں تو ہوں تو 35 سال کا, لیکن میرا دماغ یہ بولتا ہے کہ میں 20 سال کا ہوں, ہم اس کو کیا بولیں گے, بھائی جا علاج کرا اپنا نفسیاتی ہاسپٹل میں جا, یہی جواب دیں گے نا پھر اس کو بھائی. یا پھر بولیں گے ہمیں اپنا کام کرتے تم چلے جانا, یعنی اس کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے اس بیوقوفانہ بات کو. اب المیہ یہ ہے اس ٹرانسجنڈر کو جو اصطلاح ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, باقاعدہ UN کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور انہوں نے ساری دنیا کو یہ پابند کیا ہے کہ ٹرانسجنڈر حقوق کو مانا جائے. کہ کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں ذہنی اعتبار سے عورت ہوں تو اس کو عورتوں والے کپڑے پہنے تو کیا مسئلہ ہے, اس کو میک اپ کرنے تو کیا مسئلہ ہے. تو اب اگر کوئی نہ مانے یونائٹڈ نیشن کی یہ بات تو اس کو جبراً جو ہے نافذ کیا جائے گا کہ آپ مانو ورنہ آپ کو حملہ کر دیں گے, آپ کی معیشت تباہ کر دیں گے, آپ کو جو ہے فنڈ بند کر دیں گے, آپ کو جو ہے یورپین مارکیٹ کے اندر تجارت نہیں کرنے دیں گے. اب اس طرح کی بیوقوفانہ باتوں کا حامی جو ہے امریکہ بھی ہے اور یونائٹڈ نیشن بھی ہے, اور یہ سب مل کر کہتے ہیں اگر آپ نہیں مانو گے تو ہم جبراً آپ کو منوائیں گے. اب کتنے بیوقوفانہ مکانہ باتیں اور
کہاں دوسری جانب ہماری مضبوط شریعت، مضبوط قوت جس کے بعد ہر بنیاد ہے. تو عیسائی مذہب جو ہے اس نے الحاد کے آگے فوراً سرنڈر ہو گئے، فوراً جھک گئے. اس کے پیچھے وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان میں چلے گئے اس کے 50 سال کے بعد ایک یہودی عیسائی ہوا سینٹ پال، اور اس نے خواب کے ذریعے پوری شریعت بنائی. اب جو خواب کے ذریعے شریعت ہوگی اور جو رسول اللہ اور صحابہ کی بنیاد کے ساتھ جو شریعت ہوگی اس میں فرق تو ہوگا. لہٰذا انہوں نے فوراً جیسے ہی الہادی اعتراضات آئے، شبہات آئے، ان کی شریعت ڈھیر ہو گئی، کیونکہ وہ شریعت تھی ہی نہیں، حضرت عیسیٰ کی طرف سے آئی نہیں تھی.